من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اس انسانیت کو وہ چیزیں بتلائیں جو چیزیں وہ انسان اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا، اپنی کانوں سے سن نہیں سکتا تھا. ان کو آ رہی ہے، کیا کر سکتے؟ جن کے پاس مائک کا نظام ہے ان کو آ رہی ہے، تو آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کو آ رہی نا، یہ پتہ نہیں کیوں یہ لوگ شور کر رہے ہیں. اگر اب کچھ ہو گیا تو کچھ کرنا چاہیے نا کہ کچھ ہو گیا ہے، یہ بیٹھ جانا چاہیے. جب کوئی آدمی یہاں آتا ہے وقت نکال کر کے تو کچھ سننے کے لیے آتا ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. گزشتہ جمعے ہم نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ جس زندگی کو ہم نے دنیا کے حوالے سے مرتب کیا ہے اس زندگی کو ہم آخرت کے حوالے سے مرتب کریں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک کئی جگہوں پر اس کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے اور اصل زندگی آخرت ہے. اور دنیا میں جتنی دیر کے لیے بھیجا گیا ہے ان سب چیزوں کا اچھا کیا ہو تو بھی اور برا کیا ہو تو بھی ان سب چیزوں کا حساب ہونا ہے. اس حساب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تو کو ہٹا دیں. تو اگر کوئی یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور کانوں سے سمجھ کر، کانوں سے سن کر یہ سوچنے لگے کہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے یہ بات سمجھا دی کہ ایسا نہیں ہے. یہ جو قرآن کریم کی صورت ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس صورت کا ابتدا الہاکم التکاثر، گزشتہ جمعے کو آپ کو بتایا، کثرت نے غافل کر دیا، چیزوں کی کثرت نے. اور آخری آیت جو ہے وہ کہہ رہی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو پھر ان قریب تم سے ضرور بالضرور یہ سوال کیا جائے گا ان نعمتوں میں کیا کیا. یہ جو نعمتیں دی
لہذا یہ وقت ہے کہ اپنی جو زندگی ہے اس کو اس طرح بنایا جائے کہ ہم کل آخرت میں سرخرو ہو سکے. اور اس کی تیاری کے لیے یہ ایک وقت رمضان کا مہینہ ہے. اس رمضان کے مہینے میں چونکہ طبیعتیں آخرت کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس میں دین پر چلنا آسان ہوتا ہے، تو اس مہینے میں اس کی پریکٹس کر لی جائے. گزشتہ جمعے جو بات آپ حضرات سے عرض کی تھی وہ یہ کہ وقت نکال لیں، وہ اس لیے 15 دن پہلے عرض کر دی کہ آپ کو اپنا نظام بنانا آسان ہو. جو کام رمضان کی ابتدا میں ہو سکتے ہیں اس کو رمضان کے پہلے کر لیا جائے، جو رمضان کے آخر کے ہیں ان کو کوشش کر کے رمضان کے بعد کیا جائے. رمضان میں صرف وہ دنیاوی کام رکھے جائیں جن کے بغیر چارہ نہیں. اب عرض کرتا ہوں کہ یہ جو وقت مل رہا ہے اس میں جو ہم وقت نکال رہے ہیں، یعنی دنیا کا کام بقدر ضرورت کر رہے ہیں، تو اب اس جو وقت نکلا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. رمضان کے فضائل مسائل انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. ابھی ہم رمضان سے پہلے کی تیاریوں کی بات کر رہے ہیں. ایک کام یہ پہلے سے طے کرنا ہے کہ رمضان میں ہماری کوئی نماز فجر ہو یا ظہر عصر مغرب عشاء ہو، کوئی نماز ایسی نہ ہو جو تکبیر اولیٰ کے بغیر ہو. تکبیر اولیٰ سمجھتے ہیں؟ وہ پہلی تکبیر جب امام کہتا ہے اللہ اکبر تو ہم بھی وہاں موجود ہوں صف میں اور ہم بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. جب امام شروع کر دے اللہ اکبر تو ہماری اللہ اکبر اس کے بعد شروع ہونی چاہیے، نہ تو پہلے اور نہ ساتھ، تھوڑی سی اللہ اکبر. یہ اس کے ساتھ ملا دینا یہ کہتے ہیں تکبیر اولیٰ. ہے تو یہ تکبیر تحریمہ، لیکن جماعت کے اندر یہ پہلی تکبیر ہے، اس لیے تکبیر اولیٰ سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا اپنا ثواب ہے. اور عرض کیا جاتا ہے کہ یہ تکبیر اولیٰ تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہو جانا امام کے ساتھ، یہ نماز کا اہتمام ہے. آپ نے نماز کے بڑے فائدے سنے ہوں گے. نماز کا یہ فائدہ ہے، نماز پر اللہ پاک یہ دیتے ہیں، نماز پر یہ دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں. لیکن ان سب چیزوں کا وعدہ وہ نماز کے اہتمام کے ساتھ ہے، اور نماز کے اہتمام میں تکبیر اولیٰ شامل. اگر کوئی آدمی چلتے پھرتے کوئی خیال نہیں ہاں ابھی جاتا ہوں، اور جب پہنچے تو نماز شروع ہو چکی ہے، شریک ہو گئے، جماعت تو مل گئی اس کو، لیکن یہ آدمی نماز کا اہتمام کرنے والا نہیں کہلائے گا. آپ کو معلوم ہے فقہا نے جو یہ بات لکھی ہے کہ ایک مسجد میں 2 جماعتیں مکروہ ہیں. 2 جماعتیں یعنی ظہر کی نماز ہو گئی ہے، یہ مسجد ایسی ہو کہ جو جامع مسجد ہوتی ہے جو محلے میں ہے وہاں پر لوگ رہتے ہیں، اور اس مسجد میں ایک دفعہ جماعت ہو گئی ہے، اب پھر کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر کے پھر دوبارہ جماعت کرتے ہیں، پھر کچھ لوگ آتے ہیں پھر وہ ایک جماعت کر رہے ہیں، لوگ آتے جا رہے ہیں، جماعت ہوتی جا رہی ہے. فقہا نے اس کو اس لیے منع کیا، مکروہ لکھا ہے کہ ایسی مسجدوں کے قریب رہنے والے نماز کا اہتمام نہیں کر پاتے. کوئی بات نہیں، پہلی نکل جائے گی تو دوسری تو ہوگی نا. ارے کوئی بات نہیں، جب جائیں گے تو 2 آدمی نظر آ جائیں گے نا، 2 آدمی وضو کر رہے ہوں گے، 4 آدمی ان کو بلا کر کے ایک جماعت کر لیں گے. تو کہا یہ جماعت کا اہتمام نکل جاتا ہے، اس لیے فقہا نے لکھا یہ مکروہ ہے. سمجھ گئے نا؟ اس واسطے تیاری یہ ہو کہ رمضان کے اندر کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں ہوگی جس میں ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک نہ ہوں. اور اس کا اہتمام اس وقت ہو سکے گا جب ہم اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف چل پڑے، یا دوسرے لفظوں میں اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری میں مشغول ہو جائیں. اگر گھر پر ہیں تو گھر پہ اپنی اذان ہوتے ہی وضو شروع کر دیا، اور اگر سنتیں گھر پہ پڑھ سکتے ہیں تو سنتیں گھر پہ پڑھ گئے، پھر مسجد چلے گئے. یعنی اس آدمی کے لیے تو امید ہے کہ یہ تکبیر اولیٰ اس کو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی. اور جو آدمی اس کا اہتمام نہیں کرے گا بلکہ سوچے گا ابھی جاتا ہوں، ابھی تو 2 منٹ، ابھی 4 منٹ، ابھی 5 منٹ ہے، پھر اس کے تکبیر اولیٰ کی کوئی گارنٹی نہیں. یہ 30 دن ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن اگر کوئی آدمی یہ کر لے
کہ اس کی کوئی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں ہوئی. یعنی جب امام نے کہا اللہ اکبر تو اس وقت وہ جماعت میں شامل تھا. اگر کسی نے 40 دن ایسا کر لیا تو اللہ پاک اس کو 2 پروانے 2 سرٹیفکیٹس دیتے ہیں. ایک سرٹیفکیٹ یہ دیتے ہیں کہ یہ کبھی منافق نہیں ہوگا، اور دوسرا اس کو جہنم سے چھٹکارا دے دیا گیا. 30 دن یہ ہے، اس میں مشق کر لیں، اپنی ترتیب ایسی بنا لیں کہ اذان ہوئی ہے تو اب ہمیں اور کوئی کام نہیں کرنا ہے سوائے مسجد. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ برسوں جنہوں نے اپنی یعنی جب نماز کا وقت ہوا اور مسجد سے اذان ہوئی تو وہ اس وقت مسجد میں موجود تھے. خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نماز کا ایسے اہتمام کیا. اور بڑے وعدے ہیں اس کے. جو آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ارے ابھی یہ نماز نماز نماز، ہمارا یہ آدمی ایسا ہے جیسی نماز کا انتظار کرنے والا، یہ ایسا ہے جیسی نماز میں ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے، یہ آدمی ایسے نماز ہی میں ہے. ایک اہتمام اس کا کرنا ہے. دوسرا اہتمام وہ نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں، جن کی ہم نے توبہ کر لی کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہم سے بڑی گڑبڑ ہو گئی، ہم نے زندگی میں نماز کو کوئی اہمیت نہیں دی اور نماز چھوٹتی چلی گئی، اور اللہ یہ اب یہ گناہ کو اس سے ہم توبہ کر رہے ہیں. تو اس توبہ کی قبولیت اس کی اہم شرط یہ ہے کہ جو نمازیں فوت ہو چکی ہیں ان نمازوں کو دہرایا جائے. اب چونکہ میں نے عرض کیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ضرورت والا کام کیا جائے اور باقی کاموں کو آگے پیچھے کر لیا جائے تو اب وقت ملے گا. اس وقت کو استعمال کرنے کے لیے یہ عمر بھر کی جو قضا نمازیں ان کو پڑھا جائے. ترتیب بنا لے. بعض لوگ نوافل خوب پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن نوافل سے زیادہ اہم جو گزشتہ نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کا لوٹانا ہے. بعضوں نے یہ مسئلہ بتانا شروع کر دیا کہ جو چھوٹ گئی سو چھوٹ گئی. ایسا نہیں ہے. جو توبہ کی شرائط ہیں اس میں جو عبادات ایسے فوت ہو گئی ان کو پورا کرنا ہے، جو فرائض فوت ہو گئے. ترتیب کیا ہو سکتی ہے؟ ہر فرض نماز کے ساتھ اس وقت کی ایک نماز، ہر فرض نماز کے بعد اس وقت کی 2 نماز، ہر فرض نماز سے پہلے اس وقت کی ایک قضا اور بعد میں ایک قضا. جو بھی ترتیب بنا لے. یا فلاں وقت میں زیادہ وقت ملتا ہے مجھے اس وقت میں پڑھوں گا. یہ قضا نماز مکروہ اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 وقتوں میں پھر بھی نہیں پڑھ سکتے. ایک وہ وقت جب کہ سورج نکل گیا، اور ابھی اتنی دیر ہم نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. ایک وہ وقت جب سورج بالکل اتنے غروب کو پہنچ گیا کہ اب اس کے اوپر باقاعدہ نظر ٹھہر رہی ہے. ان دونوں وقتوں میں قضا نہیں پڑھ سکتے، لیکن اسی دن والی نماز جو جا رہی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. کون سے وقت میں؟ کہ اب غروب طلوع ہونے والا ہے. طلوع ہو گیا تو نہیں، طلوع ہونے والا ہے. یہ مکروہ وقت ہے، لیکن اس میں اس وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے. اس وقت میں بھی قضا تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعد والے میں قضا نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. عصر کی نماز کے بعد تو مغرب اگر سورج غروب ہو رہا ہے تو اس وقت کی عصر تو پڑھ سکتے ہیں بالکل غروب کے وقت میں، لیکن اب سورج پر نظر ٹھہر رہی ہے تو قضا بھی نہیں پڑھ سکتے. البتہ چونکہ نارملی عام طور پر عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے تو اس وقت میں ہم قضا کو پڑھ سکتے ہیں، قضا جو نماز رہ گئی ہے. لیکن ان دونوں وقتوں میں علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ جب ہم نے عصر پڑھی، اب عصر پڑھ کر کے ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں دوبارہ، تو کیا مطلب ہے؟ آدمی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ ہاں بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی نماز رہ گئی ہو، اس وقت پڑھی جا سکتی ہے، لہٰذا آپ پچھلی نمازیں دہرا رہے ہیں. تو ہر آدمی کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کی کچھ نمازیں پچھلی فوت ہو گئی ہیں، اللہ کا حکم تھا بڑا، آپ نے توڑ دیا تھا، اب آپ اس کو توبہ کر کے قضا کر رہے ہیں. تو یوں فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے کسی نافرمانی اور اللہ کی حق کو ضائع کیا یا نافرمانی کی یا گناہ کیا جس کو اللہ نے چھپایا ہے، وہ اس کو کھولے گا، وہ گناہ گار ہے. مجاہر جو میں پچھلی دفعہ عرض کر چکا ہوں. تو اللہ نے ہمارا گناہ چھپایا تھا،
کس کو کیا پتا ہم نے نمازیں کتنی قضا کی ہیں، نمازیں چھوڑی ہیں. تو ہم جب عصر کے بعد مسجد میں پڑھیں گے یا فجر کے ایسے ہم وقت میں مسجد میں پڑھیں گے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا. لہذا ان اوقات کی قضا نماز کہاں ہوگی؟ گھر پر ہوگی، چھپ کر کرنے کی بات. تو قضا نمازوں کا اہتمام کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے. نوافل میں 2 نوافل، ایک تو تہجد ہے، اس کا اہتمام کریں کہ سحری سے کچھ دیر پہلے، سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، اس سے کچھ دیر پہلے اتنی دیر کے 12 رکعت، 8 رکعت، 6 رکعت، 4 رکعت، ورنہ کم از کم 2 رکعت تو ہو ہی جائے، ورنہ 4 رکعت کم از کم. اور اس سے پہلے، اس کے بعد اشراق کی نماز کا معمول ہو، چاشت کی نماز کا معمول. گھر سے آپ نکلتے ہیں تو آپ اشراق پڑھ کر کے نکلیں، اور جب دفتر پہنچتے ہیں، کام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی جانماز بچھا کے پہلے چاشت کی 2 رکعت پڑھ دیں. کہ یہ بدن کے اندر 360 جوڑ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جوڑ کے بدلے 1 صدقہ روزانہ دینا چاہیے. اللہ کے رسول 360 صدقے روزانہ؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. یہاں سبحان اللہ کہتے ہو یہ صدقہ ہے، الحمدللہ کہتے ہو یہ صدقہ ہے، راستے میں پتھر پڑا ہے، اذیت دینے والی چیزیں پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹا دیا یہ صدقہ ہے. اور فرمایا جو چاشت کی 2 رکعت پڑھ لے گا یہ 360 جوڑ کی طرف سے سارے صدقے ادا ہو جائیں گے. اس کو دیکھو، جو معمول رمضان میں بن جائے گا وہ غیر رمضان میں چل پڑے گا انشاءاللہ. اسی طرح قرآن کریم کے حوالے سے تفصیلاً انشاءاللہ رمضان کے دوران عرض کرتے رہیں گے، لیکن یہ وہ ہے جو آپ اپنی پلاننگ کریں گے ابھی رمضان سے پہلے پہلے. قرآن کریم کے لیے یہ جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھے ہوئے ہیں، صحیح مخارج سے نہیں پڑھے ہوئے ہیں، قلب کو قلب پڑھتے ہیں، قلب مانے دل اور قلب مانے کتا، تو ترجمہ کہیں کا کہیں چلے جاتا ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں پہلے سے اپنی مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب، قاری صاحب جو بھی ہیں ان سے طے کر لیں کہ جی مول صاحب آپ سے میں پڑھوں گا، نورانی قاعدے سے شروع کرا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس تجوید کو عمر نہ دیکھیں، مرنے سے پہلے پہلے اگر یہ نصیب ہو جائے تو کیا ہے. لہذا رمضان میں اس کی ابتدا ہو جائے، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اپنے قاری صاحب کے پاس بیٹھنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں حفظ کرنی ہیں، چھوٹی چھوٹی. مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی کلپ میں، قاری صاحب بیٹھے اور بچے بیٹھے ہیں، یوں کر رہے ہیں. کیا ہوا؟ کئی گونگے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں. یا اللہ! میں اپنے شیخ کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت ایسی چیز دیکھی کہ اب تو کوئی حجت ہی نہیں رہی. جب گونگا حفظ کر رہا ہے وہ یوں جیسے نہیں اشاروں سے ہوتا ہے، اور قاری صاحب بھی بیٹھے اس کی غلطی بتا رہے ہیں کہ نہیں تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اب یوں کرو. اللہ اکبر! کوئی حجت نہیں چھوڑی. یہ کہنا کہ ہم کیا کریں جی، ہمیں تو یہی 2 صورتیں آتی ہیں یہی پڑھتے رہتے ہیں، یا ہمیں تو یہی 3 صورتیں آتی ہیں یہی پڑھتے رہتے ہیں، یا دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی کیا کریں. رمضان میں تھوڑا 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 روزانہ کرتے کرتے اتنا قرآن سب کو 10 صورتیں کم از کم سب کو یاد ہو جائے، اور تجوید کے ساتھ چونکہ پڑھا ہے تو اور مزہ آ جائے. اور 50 ہو گیا. ایک بات اور کر دیں چونکہ ضرورت کی، رمضان سے پہلے قریب کی آبادی میں گھر ڈھونڈ لیں، ایسے گھر جن کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمزور ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے. ان کے گھر میں افطار بھجوانے کا اہتمام کریں، کھانا بھجوانے کا اہتمام کر دیں. افطار کے وقت بھیج دیں گے تو وہی کھانا افطار بھی سمجھا جائے گا. اور رمضان سے پہلے کرنے کی، رمضان میں اپنا وقت اس میں ضائع نہیں کریں کہ پھر رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں. رمضان سے پہلے آتے جاتے معلومات کر کے گھر مختص کر لیں. یہ 4 گھر ہیں، میں ہر روز ایک کیا پہنچاؤں گا، 5ویں دن پہلے والے کی باری آ جائے گی. یہ 10 گھر ہیں، ان کو آپ مہینے میں 3 دفعہ ایسے مل جائے گا. یہ 10 گھر ہیں، میں 10 کے 10 کو بھیج سکتا ہوں. جو بھی ہے یاد رکھیے گا، افطار جو کراتا ہے کل قیامت کے دن، معاف کیجیے گا، رمضان کے 27ویں تاریخ کو جس نے افطار کرائے ہیں لوگوں کو، رمضان کی 27ویں تاریخ کو حضرت جبریل اس سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. اب پتہ کیسے چلے کہ میرا بھی مصافحہ جبریل سے ہوا ہے؟ تو فرمایا علامت آسان ہے، جس آدمی سے جبریل 27 رمضان کو مصافحہ کر لیتے ہیں اس کے دل میں رقت طاری پیدا ہو جاتی ہے، وہ رونا آنے لگتا ہے اس کو. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے فرشتوں سے مصافحہ. آسان ترکیب ہے.
ایسے تو نہ جبریل نظر آئیں گے نہ تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے. یہ آسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیب بتا دی تھی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انشاءاللہ باقی رمضان میں اور باتیں کرتے رہیں گے. اللہ پاک ہمیں آپ کو رمضان کی سچی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی اس کے بعد سنت ادا.